تو جائیں گے, ہم تو خون بھی دیں گے, دینے کو تیار ہیں, دیں بندوق دیں, میں جانے کو تیار ہوں. پہلے بھی میں یاد ہے مجھے ہربنس پورہ پہنچ گیا تھا جب دشمن نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ واپس جائیں, ہم آپ کی بھی حفاظت کریں. اور 14 کا فگر آپ کے سامنے ہے. نواز شریف 2017 میں ڈسکوالیفائی ہو رہا تھا, اسی جگہ سے انڈیا کا اٹیک سامنے آ رہا تھا, اور آج پھر نون لیگ کی حکومت میں انڈیا جو ہے اٹیک کا سوچ رہا ہے. کیا وجہ ہے, یہ کڑیاں کیوں ملتی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں ان کے کاروباری جو ہیں اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ ان کے ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہی ہے مودی صاحب ان کے ذاتی فنکشن پر بغیر ویزے کے اپنا لاؤ لشکر لے کر آتے ہیں ان کے دور میں, اور پھر ان کے جو ہیں کاروباری جو شریک کار ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ ان کو جو ہے ان کے فرزند ارجمند لے کے جاتے ہیں. تو وہ ان کے ذاتی تعلقات ماشاءاللہ اس قدر ہیں کہ وہ شادیوں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں. تو یہ اپنا کاروباری جب طبقاتی جو وہ ہے وہ ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے ملحوظ رکھتے ہیں ملکی مفاد کے مقابلے میں, تو اگر ان کا یہ وتیرہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے, جس طریقے سے دھرتی ماں کو لوٹا ہے, جس طریقے سے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں وہاں, جس طریقے سے انہوں نے پاک لینڈ ویو کے جو دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں ان میں رہتے ہیں اور اس کی ٹریل نہیں دیتے ہیں, اور جس طریقے سے ون ہائیڈ پارک 50 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے, ایک ان کے فرزند ارجمند بیچتے ہیں, اور جس طرح سے حدیبیہ پیپر مل بنتی ہے, اور جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جو ہے لیئرنگ کر کے پیسہ گھماتے پھراتے ہیں, اور جس طریقے سے پھر اکنامک پیکج دے کر اس کو رائٹ آف کروا کے وائٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں قوم کے اور ملک کے سامنے ہیں. بھلے آپ کہیں گے جی بری ہوتے چلے گئے ہیں, تو بریت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ایک ڈیل جو انہوں نے محترم نواز شریف صاحب نے لندن میں کی تھی, جب ان کو جو ہے خیر سے باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو انہی کے ساتھ ڈیل کا آج شاخسانہ ہے. وہاں بجائے اس کے کہ پاکستانی امبیسڈر جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے گرفتار پہ بٹھایا گیا, اور پھر اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر جو ہے جب یہاں تشریف لائے تو ماشاءاللہ بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو جو ہے بری کیا جاتا ہے, سارے خانوادے کو سارے ٹبر کو بری کر کے اور پوتر کر دیا جاتا ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ 2019 میں جب ابھینندن کو چائے پلائی گئی یہاں پہ, ابھینندن صاحب کو, خان صاحب کی حکومت تھی, خان صاحب نے کہا کہ اگر انڈیا سوچے گا تو ہم سوچنے کا موقع نہیں دیں گے, ہم ڈائریکٹ جو ہے ان کو جواب دیں گے. ابھی تک کل کا ان کا میڈیا, ان کے سیاستدان, پولیٹکس, وہ پاکستان کے اوپر لفظوں کے اٹیک کر رہے ہیں, پاکستان کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. ہماری حکومت کیوں نہیں جواب دے رہی ان کے اس سارے پروپیگنڈے کے خلاف؟ اس لیے کہ حکومت جب عوام کی تائید کے بنا حکومت بنی ہو تو پھر وہ حکومت بہت کمزور ہوتی ہے. ابھی تو وہ گڑ گڑا کے اپنا یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو یا مڈل ایسٹ کو یا سعودی عرب کو یا امریکہ کو وہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ہندوستان اس سے آگے نہ بڑھے, کیونکہ ہندوستان نے کہا ہے کہ 26 جو ان کے شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مارے ہیں, ہم نے تو مذمت کی ہے, پاکستان نے مذمت کی ہے اس بات کی, لیکن انہوں نے حالانکہ 400 کلومیٹر ہے, وہ کوئی بارڈر کے اوپر نہیں ہے جو ہوا دہشت گردی کا جو عمل ہے. اور پھر خود ان کی جو ہے کشمیر کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ خود کلیم کرتے ہیں, جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پاکستان پر جو ہے الزام لگایا جاتا ہے. شاید یہ محترم نواز شریف ہی اس کا جواب دیں کہ کیا ان کو بچانے کے لیے وہ جو ہے مودی ان کا دوست جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے, یا پھر کوئی اور وجہ ہے. لیکن ایک بات بڑی بات ہے کہ عوام جب تک فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو وہ نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی دفاع اس کا مضبوط ہو. اس مرتبہ لطیف کھوسا صاحب, انڈیا کا بھارت کا یہ وتیرہ ہے ماضی میں بھی کہ وہ ہمیشہ سے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, بے بنیاد الزامات پاکستان پر عائد کر دیتا ہے, بغیر ثبوتوں کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس وقت بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو بھی بذات خود انہوں نے اپنی طرف سے معطل کر لا کہ جو شک 4 ہے اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا. تو اس کے کس طریقے سے پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا انٹرنیشنل کورٹ؟ دیکھیں پاکستان کو یہ ان کو فوری چاہیے کہ عمران خان کو یہ جو ہے ریلیز کریں, فوری چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے یہ میٹنگ جو ہو رہی ہے سیکیورٹی کونسل کی ان کی اس میں شامل کریں, کیونکہ عمران خان کی آواز ہی اس کو قوم کو متحد کر سکتی ہے.
देखें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, पहले भी किया था पुलवामा पर, अब भी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या वाकई ही जो है कश्मीरी रेजिस्टेंस। अगर आप कश्मीर को जो है मुस्लिम आबादी से महरूम करने के लिए अगर आप वहाँ से लाकर जो है हिंदू को आबाद करेंगे, जिस तरह से आबाद किया जा रहा है ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील किया जा सके, और वो जो है जाहिर है वहाँ रेजिस्टेंस तो होगी, और उनकी जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट है अगर वो क्लेम करती है कि हमने जो है ये किया है, तो फिर पाकिस्तान का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपने ये इसको करना है और एक बहाना बनाकर हमारे ही ऊपर हर चीज़ जो है चीख भी वहाँ मारी जाए तो वो पाकिस्तान को जो है इल्ज़ाम देते हैं, धरते हैं। इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान कोई खलीज ना हो, और अपनी दौलतें और अपनी ही जो है मिल्कियतें बढ़ाने का शौक़ है। इनको धरती माँ से क्या पड़ा, ये तो कहते हैं कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नु प्याई हाथ से, ये तो यानी सिर्फ ये चाहते हैं कि 5वीं की बजाय अगर 12वीं भी दुनिया में बड़ी रियासत हो जाएगी, ये बाकी सूबे भी चले जाएंगे तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह इन्होंने कहा है भुखे बंगाली मगरों लथे, तो ये अगर ये इनका एटीट्यूड है कि ये जो है बलोची ये भी जाए 60% पाकिस्तान जो है और 2 लख्त हो जाए, तो फिर पहले उनसे तो पूछें, हमसे तो आप पूछ रहे हैं, हम तो आखिरी खून का कतरा पाकिस्तान के लिए देने को तैयार। अच्छा, जवानी में आप तो कह रहे हैं हरबंशपुरा पहुंच गए, अभी भी मैं जवान हूँ भाई। आप अगर इंडिया अटैक करते तो आप हरबंशपुरा क्रॉस करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लतीफ़ हुसैन साहब, एक आखिरी सवाल, हमने जो देखा है जब से पाकिस्तान में जमहूरियत आई है, अपोजिशन या तो इक़्तिदार में होती है या जेलों में होती है, ये क्या वजह